منسٹر نہیں دینا چاہیے، وہ اس کا بنیاد تھی۔ تو یہ مان گئے اور مانے انہوں نے ایکسچینج میں بے نظیر کو پاکستان نہیں آنا تھا، الیکشن سے پہلے نہیں آنا تھا، اور ہم نے یہ کیس یہ NRO ورڈ جو ہے یہ کوئی میں نے نہیں بنایا ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، ظاہر ہے ریکوائرمنٹ پتہ ہو گئی، پرائم منسٹر شوکت عزیز کو پتہ ہو گئی، لا منسٹر جو ان کے لا منسٹر ہیں ابھی ان کو بلایا گیا، وہ پوری طریقے سے ملوث، انہوں نے یہ ورڈ جو چنا ہے انہوں نے کسی سے پوچھا ہوگا، کسی سے میرا ورڈ نہیں ہے یہ نیشنل ریکنسٹرکشن آرڈیننس، انہوں نے یہ کیسز کو ختم کرنے کے لیے NRO بنایا اور وہ ہوا۔ لیکن اس کے نتیجے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آصف زرداری آ گیا پریزیڈنٹ بن گیا، اور جناب یہ بتائیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ اگر NRO ہوا تو ووٹ کس نے ڈالا اس پیپلز پارٹی کو کہ وہ پیپلز پارٹی جیتی 2008 میں؟ لوگ نے ڈالا نا، پبلک نے ڈالا۔ اور اس کے بعد پریزیڈنٹ وہ تینوں سب اسمبلیز نے آصف زرداری کو کس نے ووٹ ڈالا؟ یہ ہمارے ہی MNAs MPAs نے ووٹ ڈالا اور اسے پریزیڈنٹ بنایا۔ تو یہ میرے سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ ٹھیک بات ہے وہ کیسز میں مجھے بڑا افسوس ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں دیٹ واز اے مسٹیک، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہوا، اس کا نتیجہ جو نکلا یہ ریکنسیلیشن ایک تھی کہ بڑے بہتر ماحول نکلے، الیکشن سے پہلے بہتر ماحول ہو جائے، پولیٹیکل ماحول، یہ آئیڈیا تھا جو بیک فائر کر گیا۔ ہاں یہ بلور خاندان ایک نون خاندان ہے KPK کا، تو میں بہت پوری فیملی کے ساتھ سمپتھائز کرتا ہوں کہ یہ ثانیہ ان کے ساتھ ہوا، اور میں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ بلور صاحب کو، ارون بلور صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، اور ان کی فیملی کو ہمت دے کہ یہ اس ثانیے میں میرے خیال میں ان کے والد صاحب بھی ایسے ہی ایک بم بلاسٹی میں فوت ہو گئے تھے، تو یہ اتنا بڑا لاس انہوں نے اٹھانا پڑ رہا ہے انہیں، اب افسوسناک بات ہے یہ، لیکن اس سے تشویش یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا بام بلاسٹ سلسلے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم۔ اور ادھر KPK کے اندر جو تھوڑی سی اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہیں، جس میں جو کوئی بھی ملوث ہے، ویدر اٹ از ANP اور اسفندیار ولی اور یہ اچکزئی اسمبلی کے اندر، ان سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اگر یہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، اور جو نہیں ایکشن ہوتا تو یہ جو جب نہیں ایکشن ہوتا ہے اس ٹائپ کے لوگوں کے خلاف جو اینٹی پاکستان بات کر رہے ہیں، تو وہ پھر وہ ویکنیس آف اسٹیٹ ہے۔ یہی اسفندیار ولی پبلک میٹنگ میں کہتا ہے کہ یہ کالا باغ ڈیم کا تو کہا ہے، ایک ہائی کورٹ نے تو کہہ دیا کہ وہ بنے گا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سب کو، یہ میں نے سنا ہے اس کا، کہ اگر سپریم کورٹ بھی ججمنٹ پاس کرتا ہے کہ کالا باغ بنے گا، کسی کا باپ کی ہمت نہیں ہے کہ وہ بنائے۔ مطلب یہ اب ایسے ریمارکس کے خلاف اگر حکومت سوتی رہے تو یہی پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ سوتے ہی رہیں گے، یہ قوم نہیں ہے، یہ حکومت نہیں ہے، ان میں وہ ول نہیں ہے کہ پاکستان کو ایک باعزت طریقے سے آگے لے کر جائیں۔ تو لوگ جو مرضی ہے کہہ رہے ہیں، کوئی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اینٹی پاکستان بات کر رہے ہیں، یعنی ہمیں شرم آنی چاہیے، حکومت کو شرم آنی چاہیے، ایسی بات وہ کر رہا ہے، اور کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، دندناتا پھر رہا ہے، پھر اپنی چادر لپیٹ کر ہر طرف گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو یہ افسوس ہوتا ہے مجھے، بہت بہت افسوس۔ ہاں بالکل، یہ اس وقت پاکستان کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ سیکیورٹی ہے، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دونوں۔ انٹرنل میں ہماری اندر ہم کھوکھلے ہو رہے ہیں، ہماری اکانومی کھوکھلی ہو رہی ہے، کوئی انویسٹمنٹ آ نہیں رہی ہے، ایکسپورٹ بالکل نیچے ہو گئے ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا ہے، ڈالر 60 روپے سے 125 روپے پہ چلا گیا ہے۔ تو یہ تو ہمارا اکانومی جب ختم ہوگی تو فوج بھی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگے گی۔ یہ روس کا ہم نے اگزامپل دیکھ لیا ہے، تو اس کو تو ہونے نہیں دینا چاہیے، نہ اس کو کون نہ ہونے دے، آپ خود ہی سوچ لیں۔ ظاہر ہے جو بھی قوت ہے، جو بھی طاقت ہے کسی کی، اس کو وہ استعمال کرنا چاہیے،
تاکہ پاکستان اکنامکلی ختم نہ ہو جائے۔ دوسری چیز کہ وہ فوج جو ہے ہماری، اس پہ مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی سچویشن سے بھی ڈیل کر سکتی ہے۔ چاہے انڈیا بارڈر پہ آئے، ایک دفعہ آئے تھے 10 مہینے کے لیے آئے تھے، لیکن واپس جانا پڑا کہ ہم نے بھی آرمی موو کر دی۔ تو ایک رات تو مجھے پتہ ہوا کہ وہ اٹیک کرنے والے ہیں کشمیر میں سو کالڈ ٹریننگ کیمپس پہ۔ میں نے ایئر فورس چیف کو کہا اوپن بھیجو سب ایئر فیلڈس پہ، اوپن بالکل، اس کو سائفر نہیں کرو، میسج بھیجو۔ جو ہی ان کا ایک جہاز بھی اس طرف آیا ہم پوری طریقے سے ان کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کریں گے، اور صرف یہ نہیں، ہم صبح سویرے دوبارہ دوسرا اٹیک کریں گے۔ یہ اوپن بھیجو سب کو، دیٹ دس از واٹ میں ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ ڈر گئے، اتنی ہمت نہیں ہے اس میں کہ آئے ہمارے پاس، جب ہم کہیں گے آؤ تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری لیڈرشپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کوئی کمزور پاکستان نہیں ہے، ایک طاقتور پاکستان ہے، اور اس کی فوج جو ہے ایک طاقتور فوج ہے، تو اس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہ یقین ہو تو مجھے پورا یقین ہے کہ آرمی پورے طریقے سے انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس کو ڈیل کر سکتی ہے اور ہینڈل کر سکتی ہے۔ وہ اور بات ہے یہ لیڈرشپ اس کا ایسا بیڑا غرق کرے کہ اس کو کمزور بنائے۔ تو ان کا کام یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک کریں، انٹرنلی اسٹرانگ ہو جائیں، باقی چھوڑیں، آپ فوج ڈیل کر لے گی، کوئی تھریٹ نہیں ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔